فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس کی پہلی آیت ہی نہایت اہم ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 کے طور پر شامل ہے، گویا کہ اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کا حاصل اس ایک آیت میں اس سورہ مبارکہ میں بھی آ گیا، اور یہ گویا کہ ان صورتوں کے آپس میں جوڑے ہونے کے لیے ایک اور شواہد میں سے ایک اور گویا کہ گواہی ہے۔ آیت آپ کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ عظیم آیت بلکہ یکے از عظیم ترین آیات قرآنیہ نیکی کے تصور کو بتمام و کمال واضح کر رہی ہے۔
نیکی کا ایک تصور کہ جو عام طور پر معاشروں میں ہوتا ہے، جزوی تصور، ایک مذہبی لوگوں کا تصور ہوتا ہے، عبادات کو سارا اس کے اندر اہمیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں جدید تعلیم یافتہ مثلا ہمارے معاشرے میں، وہ کہیں گے صاحب سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باقی نماز روزے کا کیا ہے، وہ کسی نے کر لیا تو اپنے لیے، نہیں کیا تو اپنے لیے۔ ایک تصور جو ہے نیکی کا وہ ڈاکوؤں کا بھی ہے اور جیب کتروں کا بھی ہے اور فاحشہ خواتین کا بھی ہے، جانا عرسوں پر اور وہاں دھمال کھیلنے، وہ ان کے نیکی کا کام ہے۔ بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دیتی، یا یہ کہ اگر جلوس نکل رہا تعزیے کا تو اس کے آگے آگے کالے کپڑے پہن کر چل رہی ہیں، یا اس کے لیے سبیلیں لگا رکھی ہیں، وہ ان کا تصور نیکی ہے۔ تو نیکی حقیقت میں کیا ہے فی الواقع؟ وہ آیت تو خود نہایت جامع آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ کہ اس میں اہم ترین بات یہ آئی تھی سامنے کہ نیکی کی روح تو ہے ایمان، لیکن نیکی کے جو مظاہر ہیں ان میں اولین مظہر ہے انسانی ہمدردی کا وہ جذبہ کہ جس کے تحت انسان اس مال کو جو خود اسے محبوب ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، محتاجوں کو، مقروضوں کو، غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور مسافروں کو دے سکے اپنا مال۔ یہ گویا کہ جو مظاہر نیکی ہے، عملی نیکی، اس میں اہم ترین نیکی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ جو اسلوب ہے قرآن میں فعل مضارع سے پہلے لام اور نون کو لگا دینا، اس کا یوں سمجھیے کہ نفی کی انتہا ہے۔ جیسے فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، لافعلن، یہ گویا کہ کسی چیز کے کرنے کے ضمن میں، کسی چیز کی حتمیت، قطعیت، یقینیت کے لیے اب یہ آخری اسلوب ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناممکن ہونے کے لیے، کسی چیز کے ناممکن الحصول ہونے کے لیے یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں۔ اب اس آیت میں پہلے تو غور کیجئے، میں اگرچہ اس پر بڑی تفصیلی بحث میں کیا کرتا ہوں اس منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں، لیکن آج پھر میں اس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر جو بھی اہل لغت ہیں یا مفسر حضرات ہیں، انہوں نے اس بر کا ترجمہ کرنے میں ویسے تو یہ کہ قریب قریب بات آ جاتی ہے، وفاداری، کسی کا حق پورا ادا کرنا، اللہ کا حق آپ پورا ادا کریں تو گویا کہ آپ بر ہیں، وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، تو اس طریقے سے میں اپنے والدین کے لیے میں وفادار ہوں، نیک ہوں، ان کے خدمتگار ہوں۔ اسی طرح برم بوالدتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی والدہ کے حق میں بہت ہی خدمتگار، خدمت گزار، بہت نیک، بہت وفادار ہوں۔ لیکن اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بحر کے مقابلے میں بر کا لفظ آتا، بحر و بر۔ بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ شیکی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے سمندر ہے، سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں، جہاز ہچکولے کھاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، بڑے سے بڑا جہاز بھی ہچکولے کھائے گا، بڑی بڑی لہریں آ جاتی ہیں، تو گویا کہ بڑی انسرٹنٹی سی ہوتی ہے جب تک کہ آپ سمندر میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا پاؤں آ جاتا ہے بر پر، یعنی خشکی پر، اب ایک طرح کی شیورٹی، کانفیڈنس، سیلف ایشورنس، اب آپ کو ایک اعتماد ہو گیا، اب وہ خوف اور خطرے کی کیفیت، وہ شیکینس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں دل کی وہ کیفیت، دلی اطمینان، دلی سکون، جو کہ در حقیقت کسی خیر کے کام کے کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ جیسے سمندر سے اتر کر اگر جب تم خوشی پر آ جاتے ہو تو تمہارا طبیعت میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے ہی کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں دل میں وہی ٹھنڈک محسوس ہوگی، وہی اطمینان محسوس ہوگا، وہی ایک انشراح کی کیفیت محسوس کرو گے۔ خاص طور پر جب کہ تمہیں بھی لالے پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس بھی راشن ختم ہو رہا ہو، اگر اس حال میں کہیں تم نے کسی بھوکے کو بھی اپنے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں شریک کر لیا